آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر 3 میں نے مادے لکھے ہیں، ان تینوں مادوں میں حرف علت ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ. دوسری قسم کے مادوں میں حرف علت کے درمیان میں ایک لفظ ہے، بلکہ ایک حرف ہے، ایسے ہی ہے نا. اور ایک بات آپ اور نوٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی صورت ہے جہاں پر واو اور یا آئے ہیں اکٹھے، تو واو پہلے آیا اور یا بعد میں ہی آیا، ایسے ہی ہے نا. تو یہ چیزیں نتائج آپ نے خود نکالنے ہیں، اور یہ ہیں اسی طرح ہی ہیں. جو فعل ملیں گے آپ کو وہ اسی صورت ملیں گے، واو پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا، یا پہلے واو بعد میں. شاذ ہی کوئی ڈکشنری میں آپ کو ایگزامپل ملے، اگر ملے گی بھی تو اس سے فعل استعمال نہیں ہوا ہوگا. مثلا یوم کا لفظ ہے، یوم یا پہلے آ رہا ہے واو بعد میں آ رہا ہے یومن، لیکن اس سے ورب استعمال نہیں ہوتا، اسم استعمال ہوا. جہاں پر حرف علت ساتھ ساتھ ہے، کرینن کہتے ہیں ساتھی کو. کرین سورہ کاف میں وقال کرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی. ٹھیک ہے، کرین کہتے ہیں ساتھی کو. تو جہاں پر دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو وہ لفیف کی قسم بن جائے گی، لفیف مقرون، کرین سے، کرن سے، لفیف مقرون ساتھ ساتھ ہے. اور جہاں پر کسی حرف نے ان دونوں کے درمیان میں فرق ڈال دیا، فاصلہ ڈال دیا، تو یہ کہلائے گا لفیف مفروق. لفیف مفروق. تو غیر سی فعل کی قسم لفیف، لفیف مقرون، لفیف مفروق. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، یہ جو آپ کا لفیف مقرون ہے، یہاں پر آپ مجھے بتائیں حرف علت کس پوزیشن پہ ہے؟ عین کلمہ کی جگہ پر ہے. عین کلمہ کی جگہ پر جب حرف علت ہوتا ہے، بلکہ میں ادھر سے دوبارہ لکھتا ہوں، لفیف مقرون کی بات کر رہا ہوں پہلے. عین کلمہ کی جگہ پر جب حرف علت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسے؟ اجوف، ایسے ہے نا. تو لفیف مقرون آپ کا اجوف، اور لام کلمہ پر حرف علت آ جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ ناقص. یہ اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہے، ایسے ہی ہے نا. اور مفروق کی طرف اگر آپ غور کریں، لفیف مفروق، فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ رہا ہے، اسے مثال کہتے ہیں. اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ رہا ہے، اسے ناقص کہتے ہیں. تو لفیف مقرون از اکول ٹو اجوف پلس ناقص، لفیف مفروق از اکول ٹو مثال پلس ناقص. مثال کے قواعد آپ پڑھ چکے ہیں، اجوف کے قواعد آپ پڑھ چکے ہیں، ناقص کے قواعد آپ پڑھ چکے ہیں. کوئی نیا قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں. بس صرف نوٹ کرنے والا ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا لفیف مفروق ہے، جس میں مثال اور ناقص دونوں کے قواعد استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر آپ دونوں کے قواعد اپلائی کریں گے. مثال کے قواعد بھی لگیں گے، ناقص کے قواعد بھی لگیں گے، دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. جس طرح ہم نے ابا یا ابا میں کیا تھا نا، محموز کا قاعدہ بھی اپلائی کیا تھا اور ناقص کا قاعدہ بھی اپلائی کیا تھا. لیکن لفیف مقرون جو ہوگا، جو اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہوگا، اس میں ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے، اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. یہ بس اس میں ایک چیز ہے جو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. مفروق میں دونوں مثال ناقص، مقرون میں صرف ناقص کے قواعد، اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. اب مادے لکھے ہوئے ایک ایک ایگزامپل میں آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو جائے گا. دیکھیں پہلے لفیف مفروق سے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. واو کاف یا مادہ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. واو کاف یا نارمل ماضی مضارع بنائیں، اس کا پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، وقع یا ضربہ یضربو، یو کی یو، ضربہ یضربو.
آپ کو پتہ ہے مثال اور ناقص دونوں کے بعد اپلائی ہونے ہیں. مثال ماضی میں کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا, گردان ایسی چلتی ہے, وقایا وقایا وقایو وقایت وقایتا وقینا وقیتا وقیتما وقیتم وقیتی وقیتما وقیتنا وقیتو وقینا. مثال کا قاعدہ وہاں لگتا ہی نہیں ہے, لیکن ناقص کا قاعدہ تو لگے گا. حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے تو حرف علت الف میں چینج ہو جائے گا, اور یہاں پر الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا وقا. اب ناقص کے اعتبار سے گردان کی جائے گی, وقا وقایا وقو وقت وقتا وقینا, نو چینج, وقیتا وقیتما وقیتم اینڈ سو آن. یو کی یو مثال مضارع معروف کی گردان 3 ابواب میں ہم نے نوٹ کیا تھا, باب ضربا, باب فتحا, باب حاسبا. 3 ابواب میں واو ڈراپ ہو جاتی ہے. یو پہلے واو ڈراپ ہوئی, یکیو بن گیا, مثال کا قاعدہ اپلائی ہو گیا. یکیو تکیو تکیو اکیو نکیو, یکیانی تکیانی 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 یکیونا یقینا تکیونا تکینا تکیینا. مثال کے قاعدے اپلائی کرتی ہے. ناقص کا قاعدہ یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو یا ساکن ہو جاتا ہے. یہ پڑھا تھا نا, واؤ پر پیش ہو پیچھے پیش ہو واؤ ساکن ہو جاتی ہے, یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یکی یکی تکی تکی اکی نکی, یکیانی تکیانی تکیانی تکیانی, یکونا یقینا تکونا تکینا تکینا. یہ گردانی چیز. وقا یقی کے معنی ہوتے ہیں بچانا. وقا یقی بچانا. اس نے بچایا, کیا عربی ہوگی؟ وقا. اس نے انہیں بچایا, وقا. اب اس کے پاس ضمیر آ رہی ہے, جب ضمیر آتی ہے تو الف مکسورہ کو الف کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وقاہم, اللہ نے ان کو بچا لیا. اللہ فاعل, وقاہم ملا کر پڑھنا ہے تو میم ساکن کو کس طرح ملائیں گے؟ پیش دے کر. وقاہم اللہ, یہ عام عربی رسم الخط ہے. قرآن مجید کا رسم الخط وقاہم اللہ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں مومنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا وہ جو جملہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, وہ جو کھلاتے ہیں کھانا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہتے کہ ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو تمہیں اللہ کے منہ کو کھلاتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. انا نخاف, خاف یخاف, انا نخاف من ربنا یوما, انا نخاف یوما, ہم تو ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں, من ربنا. اب اس کو انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم تو اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت ہے, بہت ہی تنگ کرنے والا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. اب یہ دیکھیں فوری طور پہ جواب ہے, تو اللہ بچا لے گا انہیں. وقا اس نے بچایا, لیکن چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے تو ماضی میں بات اور گارنٹی کے ساتھ ماضی. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, تو اللہ بچا لے گا ان کو اس دن کے شر سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا, اور ان کو ملائے گا تر و تازگی اور خوشی والی چیزوں سے ان کی ملاقات کروائے گا. وقا یقی بچانا. لفی مکرون, را واو یا. ہاں جی, مکرون کن ابواب سے استعمال ہوتا ہے؟ ضربہ یضربو سے, سمیع اسمو سے.
یہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے. نارمل کیا بنے گا؟ روایا یرویو، روایا یرویو، روایا یرویو. اجوف سچویشن بن رہی ہے، حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو اس کو الف میں چینج ہونا چاہیے، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ اجوف کو قاعدہ اپلائی کوئی نہیں ہوگا، بھول جائیں اجوف کو، صرف ناقص کے قواعد پر آئے. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، الف میں چینج ہو جائے گا، یہ بن گیا آپ کا رواہ. حرف علت متحرک ما قبل ساکن، حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اجوف کا قاعدہ، اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو جاتا ہے، لیکن قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ لفیف ہے، صرف ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. یہاں پر پیش ہے، پیچھے زیر ہے تو یا ساکن ہو گئی، کیا بن گیا؟ یر وی. روا یر وی، روایت کرنا، اس نے روایت کیا، روا. اس نے اس کو روایت کیا یا اس کو روایت کیا، رواہ. ٹھیک ہے، اب آگے فاعل کو ظاہر کر دیں. رواہ مسلم، رواہ بخاری، رواہ ترمذی، رواہ ابو داؤد. یہ آپ کا ورک یہ تھا جی ہمارا لفیف، لفیف مفروق، لفیف مقرون. لفیف کون سا فعل ہے؟ وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں دو جگہ پر حرف علت آ جائے، دو جگہ پر، اور ان کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ ساتھ ساتھ ہیں تو مقرون ہے، یا فرق ہے تو مفروق ہے. اور لفیف مفروق از اکول ٹو مثال پلس ناقص، اور لفیف مقرون از اکول ٹو اجوف پلس ناقص. قواعد سب پڑھ چکے ہیں، صرف ایک فرق ہے کہ لفیف مقرون میں صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے، اجوف کے قواعد اپلائی نہیں ہوں گے. اور اگر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو اس کا جواب بھی دیتا چلوں کہ کیا سچویشن ایسی بن سکتی ہے کہ فا اور عین کلمہ ساتھ ساتھ ہو، حرف علت اس جگہ پر آ جائے. تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایسی پوزیشن سے ورب نہیں استعمال ہوتا، پوزیشن بن سکتی ہے جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی. یومن، ویلن، یہ دونوں قرآن مجید کے الفاظ ہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حرف علت دونوں فا اور عین کلمہ کی جگہ پر ساتھ ساتھ ہے، لیکن ان سے ورب نہیں استعمال ہوتا. جو چونکہ اسکوپ قرآن مجید ہے تو جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اسی پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. تو جو استعمال قرآن مجید میں ہے وہ آپ کے سب سامنے ہے. الحمدللہ آج ہمارا یہ ٹاپک غیر سی افعال کا مکمل ہو گیا، ختم نہیں ہوا. ختم اس لیے نہیں میں کہہ رہا کیونکہ کل سے ہم نے مزید ابواب پڑھنے ہیں. تھوڑی سی آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر دوں، کہیں آپ کہیں کہ جی کافی کلیئر ہو گئی تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آپ نے پڑھے ہیں، ہم نے ابھی 8 ابواب مزید پڑھنے ہیں. یہ جو آپ بیچ میں دیکھتے ہیں نا الفاظ ارادہ، یزیدو، نزیدو، اس قسم کے الفاظ جو آتے ہیں یہ ان ابواب سے ہیں. لیکن کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ الحمدللہ ماضی مضارع کی گردان بنانی آ چکی ہے. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب سے آپ بڑی آرام سے گردان کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو 8 ابواب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ گردان آپ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ ہمارا میکسیمم 10 دن لے گا یہ ٹاپک، اور یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک اور بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو کام صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ کل وہ جو 6 ابواب ہیں ان کو ایک مرتبہ ذرا دہرا کر، اور یہ آپ کے جو غیر سی افعال ہیں ان کے قواعد اگر آپ تھوڑے سے وقت نکال کر ایک کاغذ پر لکھ لیں کہ جی محموز کے یہ قاعدے ہیں، مثال کے یہ قاعدے ہیں، اجوف کے یہ قاعدے ہیں، ناقص کے یہ قاعدے ہیں، تو اب ہم جب ابواب دوسرے ابواب میں ان مادوں کو پھینکیں گے تو جسٹ آپ صرف صفحہ پلٹیں گے، دیکھیں گے یہاں قاعدہ کون سا اپلائی ہوتا ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے مکمل کرائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔